19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب لازم ہو جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی برا مقام ہے۔ عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ رحمان کے خاص بندے کون سے ہیں۔ اللہ نے 14 صفات عباد الرحمن کی بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ جاہل لوگوں سے بحث اور مباحثہ نہیں کرتے، اور کل گزرا تھا ایمان والوں کی عباد الرحمن کی تیسری صفت کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور آج فرمائی چوتھی صفت رحمان کے خاص بندوں کی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ وہ لوگ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھنا۔ یہ چوتھی صفت ہے رحمان کے خاص بندوں کی کہ وہ ہر وقت جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں جہنم سے بچنے کی، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم طواف کرتے ہیں، حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی اللہ سے دنیا ہی دنیا مانگ آتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو اپنی آخرت کو سوچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جہنم اور جنت یہ اللہ کی دونوں مخلوق ہیں، اور ان کا وجود ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ رہیں گی اور کبھی بھی یہ فنا نہیں ہوں گی۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ جہنم کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت لوگوں کو جہنم میں، جہنمی لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، اللہ پاک پوچھیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم کہے گی حل میں مزید، کچھ اور ہے تو وہ بھی میرے اندر ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کی جو تعداد ہے جنتی لوگوں کے مقابلے میں 1000 میں 999 ہوگی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم پھر بھی اور مانگے گی، اور پھر وہ مطالبہ کرتی رہے گی، اور پھر حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری ہی کی روایت ہے، فرمایا کہ جب وہ اور لوگوں کا مطالبہ کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم
جہنم کے اندر رکھ دیں گے اور جہنم کہے گی بس بس، اور اب اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم جہنم میں رکھیں گے تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ کما یلیق بشانی ہی، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کیفیت ہوگی، کیسے رکھیں گے، تو یہ متشابہات میں ہے، ان کی تشریح اور تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ بخاری شریف میں اتنا ہے کہ جب جہنم بار بار مطالبہ کرتی رہے گی، پھر اللہ جہنم کی بھوک مٹانے کے لیے اپنا قدم رکھیں گے تو جہنم پھر بس بس کہے گی، اور جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو جہنمی لوگوں کا جو اوڑھنا اور بچھونا ہوگا وہ آگ ہی آگ ہوگی۔ پانی کی جگہ ان کو پیپ اور خون دیا جائے گا، کھانے کے لیے زقوم کا درخت کانٹے دار جھاڑی نما ہوتا ہے، وہ زقوم کا درخت ان کو دیا جائے گا، نہ کھا سکیں گے نہ گلے سے نیچے اترے گا، اور پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ حدیث میں فرمایا ان کے پیٹ کے اندر کی انتڑیاں ساری نکل جائیں گی، اور آگ کی شدت یہ ہوگی جہنم کی کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا یہ جہنم کی آگ زیادہ ہوگی، اور اگر ان جہنمی لوگوں کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو حدیث میں فرمایا وہ سکون محسوس کریں گے کہ اتنی ہلکی آگ ہے، اور جہنم کی آگ 69 درجے یہ دنیا کی آگ سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جہنمی لوگوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب صورت بیان فرمائی جہنمیوں کی۔ اتنے بد شکل ہوں گے کہ جہنمی لوگوں کا جو ایک اوپر کا ہونٹ ہوگا وہ سر کو لگے گا، اور نیچے والا جو ہونٹ ہوگا جہنمی لوگوں کا وہ ناف تک لٹکا ہوا ہوگا، اور جہنمی لوگوں کا جو دانت ہوگا، ایک دانت حدیث پاک میں فرمایا وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ بدصورت بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اور کھال کی موٹائی حدیث پاک میں فرمایا جہنمی لوگوں کی یہ 3 دن اگر انسان چلتا رہے تو ان کی کھال ختم نہیں ہوگی، یعنی اتنی موٹی ہوگی ان لوگوں کی جہنمیوں کی کھال۔ بدن جو ہے جتنا بڑا ہوتا ہے انسان کو تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو جہنمی لوگوں کی یہ صورت اس لیے بنائی جائے گی تاکہ ان کو تکلیف اور زیادہ ہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جہنم کے اندر جو سانپ اور بچھو ہوں گے کتنے سخت ہوں گے۔ فرمایا کہ جہنم کے سانپ موٹے ہوں گے اونٹ کی گردن جتنے، اور جو بچھو ہوں گے یہ خچر جتنے ہوں گے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ پاک نے جو عباد الرحمن اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کی، آج چوتھی صفت کا بیان تھا، وہ یہ تھا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ وہ دعائیں یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے لیے جنت الفردوس کا سوال بھی کرنا چاہیے اور جہنم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور عباد الرحمن کہیں گے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب لازم ہو جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی برا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔